فرمایا ترا کثیر منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السخط، وہ سخت کھاتے ہیں، مال حرام کھاتے ہیں۔ سخت عربی زبان میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو عمل صالح کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا ایک معنی رشوت بھی ہے، برائبری ہے۔ آج یہ تصور بن گیا جی پیسے لگائے بغیر کام نہیں چلتا، رشوت کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ میں نے ایک شخص کا بہت بڑا وہ بزنس پرسن، میں نے اس کا انٹرویو سنا، اس نے کہا جی جہاں فائل رکتی تھی میں اس کو پہیے لگا دیتا تھا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں پیسے لگا کر کام نکلواتا اپنا۔ اب اندازہ کیجئے کہ رشوت ایک کلچر بن گیا ہے۔ مغربی ممالک اگرچہ کفر کے نظام پر قائم ہیں، لیکن انہوں نے برائبری کو، رشوت کو جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول کیا ہے۔ یہاں امریکہ کے اندر ڈپارٹمنٹس کے باہر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آپ سے برائبری طلب کرے، رشوت طلب کرے یا کوئی دینے کی کوشش کرے تو اتنا فائن ہے اور پھر امپریزنمنٹ ہے، پھر اس کے لیے جو ہے وہ قید بھی ہے۔ جبکہ یہ تو اسلام کا حکم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ لوگ پولیس ٹریفک کا محکمہ دیکھ لیں، آپ پاکستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، عرب ممالک میں کی بات کریں، الا ماشاء اللہ سوائے چند کو چھوڑ کر ہر جگہ رشوت کا بازار گرم ہے۔ آپ کسی محکمے سے کام نہیں نکلوا سکتے، لوگوں کی زبانیں ہیں اتنی لمبی کہ وہ بغیر پیسے لیے کام کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو کلچر ہے رشوت کا، مال حرام کمانے اور مال حرام کھانے کا، اس کلچر نے مسلم معاشرے کے اندر سے برکات کو ختم کر دیا ہے، برکات کو ختم کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوسائٹی اور جو معاشرہ دیا وہ رشوت سے پاک تھا، وہ مال حرام کمانے اور مال حرام کھانے سے پاک تھا۔ اس وجہ سے ان کی تھوڑی روزی بھی ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتی تھی، کافی ہو جاتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق حلال کمانے کے حوالے سے شوق دلاتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے، انکرج کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری پر نکلوں، لقمہ حلال کمانے کے لیے نکلوں، بازار جاؤں، منڈی جاؤں، اور مجھے موت آ جائے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ کسان اور مزدور وہ جب اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ انہی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر جو بہت بڑے عالم تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم کا کپڑا لباس خریدا ہے، آج کی کرنسی میں کہہ لیں کہ $10 کا ہے، 10 پونڈ یا 10 یورو کا ہے، پاکستان کی کرنسی میں لے لیں تو 10,000 کا ہے، تو فرمایا اگر $10 میں انہوں نے درہم کا لفظ استعمال کیا کہ ان میں 9 درہم حلال ہیں، 1 حرام کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لباس میں اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کر، ان کی انگلیاں افسر ہیں، ڈال کر فرماتے تھے کہ میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر یہ بات میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ سنی ہو۔ اللہ اکبر۔ دودھ کی ایک بوتل ہے، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا جاتا ہے تو وہ ساری بوتل ہی پلید ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، 2-3 لیٹر کی بوتل ہوتی ہے دودھ کی، ایک قطرہ پیشاب کا، شراب کا جائے تو وہ ساری بوتل، آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ جو ہے وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے تو وہ 3 لیٹر ہے اور یہاں ایک قطرہ ہے، نہیں، یہ ایک قطرہ اس 3 لیٹر کو خراب کر دیتا ہے۔ یہی ہے کہ آپ نے 10,000 کا لباس خریدا، 1,000 اس میں حرام کا ہے، تو وہ 9,000 بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ کس درجے کی احتیاط کی ضرورت ہے؟ آج ہم شکوے کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
ہمارے گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے معاملات میں بگاڑ آ گیا ہے، فساد آ گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم رزق حلال کمانے کے لیے جو ہے وہ احتیاط جس درجے کی چاہیے اس کے حوالے سے غافل ہیں۔